چلیں جی، اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کی، نام ہے جن کا عرفان اللہ جان. مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا. لیکن انہوں نے معذوری کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. نہایت باہمت باحوصلہ یہ نوجوان ہے، اور ہمیشہ ان سے جب ملاقات ہو، جب ان کو آپ دیکھیں تو ایک موٹیویشن سے ملتی ہے. ضلع کرم سے ان کا تعلق ہے اور خود معذور ہوئے، لیکن انہوں نے دوسرے معذور افراد کا سہارا بننے کی کوشش کی، اور پاک فوج کے تعاون سے جنوبی وزیرستان میں مصنوعی اعضاء کا پہلا سینٹر انہوں نے قائم کر دیا ہے، اور 6000 معذور افراد کو مصنوعی اعضاء اب تک فراہم کیے جا چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان تمام افراد کو مصنوعی اعضاء فراہم کیے جاتے ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں معذوری کا شکار ہوئے تھے. تو عرفان اللہ جو ہیں ان کی جانب سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے قابل تحسین ہے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ جو خود کسی ایسے مشکل مرحلے سے گزرتے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہارتے ہیں، اور پھر وہی انسانیت کی خدمت کرنے آگے سامنے آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نوجوان طالب علم عرفان اللہ جان. تھینک یو سو مچ عرفان فار جوائننگ اس. اور جو آپ کام کر رہے ہیں میں اس کی کتنی آپ کو داد دوں، کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں احساس کا کلچر بلا شبہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم بس اپنی ذات تک محدود ہو گئے. لیکن آپ انسانیت کی نہ صرف خدمت کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کے لیے ایک انسپریشن بھی ہیں. تو ظاہر ہے آپ جس مرحلے سے گزرے، آپ کو یہ خیال کیسے آیا، اور اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے شروع میں بڑی مشکل ہوئی ہوگی. سو ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ آل؟ اور دوسرا ایک اور ایڈ کروں گا، مجھے آپ سے دوبارہ یہاں پر انٹریکٹ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے عرفان. تھینک یو سو مچ جی ایئر وائی کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ جی 25 جولائی 2011 کو میں اس وقت چوتھی جماعت میں تھا جب میں بم بلاسٹ کا شکار ہوا. اس میں میرے ساتھ 13 ساتھی وہ زخمی ہو گئے اور 3 شہید ہو گئے اسی ٹائم پہ. اس ٹریجڈی میں میرے ساتھ میرا چچا بھی تھا، وہ شدید زخمی ہوا تھا. بدقسمتی سے اس ٹریجڈی میں میرے دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئے. تو میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ وہ دن میں بیان کروں جب میں نے اپنے آپ کو دونوں ٹانگوں کے بغیر دیکھا بیڈ پہ، کیونکہ میرا ایگزام تھا. جب میں ہوش میں آیا اسی دن تو وہ ناقابل بیان ہے. تو جب علاج میرا مکمل ہوا، میں نے اپنے تعلیمی سلسلہ بھی 5ویں کلاس سے شروع کیا، اور ساتھ ہی چھٹی جماعت سے جب میری چھٹیاں ہو گئی، میں جب گاؤں آیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ صرف میں ہوں کہ جو اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں جو حالات چل رہے تھے. تو جب میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا، اپنے جو ہمارے بہن بھائی تھے قبائلی اضلاع کے جو مختلف ایسی ٹریجڈیز کا شکار ہوئے تھے، خواتین تھے اس میں، نوجوان تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو اس وقت اپنے دوستوں اور چچا، کیونکہ میں جو مجھے موٹیویشن دیتا تھا اس وقت چچا، مجھے بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. وہ مجھے یہ کرتا ہے کہ عرفان انشاءاللہ آپ اس سے بہتر زندگی گزاریں گے، بلکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. تو اس وقت ہم نے لوکل ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، کورم یونین آف اسپیشل پرسنس کے نام سے. اس وقت صرف ہم یہ اویئرنیس میڈیاز پہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ اسپیشل پرسنس کا جو کوٹا ہے، بلکہ میرے طرح جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں انرول کرتے تھے. اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ انسان کی زندگی میں جب ایسی ٹریجڈیز آتے ہیں تو وہ حوصلہ ہارتے. ہمارا سوچ یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے نہ اپنے گھر پہ نہ اس معاشرے پہ بوجھ بن سکے، بلکہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے. اور ساتھ ساتھ ہم کیونکہ میں نے خود وہ تکالیف دیکھے تھے آرٹیفیشل لیگس کے، کیونکہ بار بار میں اپلیکیشنز دیتا تھا. اس وقت میں 1 سال بغیر ٹانگوں میں ویل چیئرز پہ جاتا تھا اسکول. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ، کیونکہ ایک بھی قبائلی اضلاع میں یہ آرٹیفیشل لمب سینٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر ہم نے یہ اور یہاں پر اب کیا کیا آلات بنتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا عرفان. جی یہ ہم نے ابھی 2018 میں پاکستان آرمی کی تعاون
جنوبی وزیرستان میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر یہ لینڈ مائنز اور کلونا ٹائپ سے بہت زیادہ جو ہمارے بچے ہیں، ہماری خواتین ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے 2018 میں ہم نے اناگوریٹ کیا تھا. اس میں ہمارے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی وہ کیا تھا، ہیلپ کیا تھا. تو اب تک وہ ہزاروں جو صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کو، جو پولیو سے متاثر ہوئے ہیں، نیچرل ڈسیبلٹی کی شکار ہے، ان کو بھی وہ لوگ فزیکلی ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہم نے ایک کوٹا منظور کیا تھا پاکستان آرمی سے. اس وقت جو کور کمانڈر تھا، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک کوٹا اپروو کریں، کیونکہ تاکہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں جو ملیٹنسی سے متاثر ہو گئے ہیں، تو 10% کوٹا کے تحت ہمارے ساتھ قبائلی اضلاع کی 28 جن کو میں سپر کڈس کہتا ہوں، جو بم دھماکوں سے، لینڈ مائن سے وہ معذور ہو چکے ہیں، وہ مختلف آرمی اور ایف جی پبلک سکولز میں پلی پنڈٹ اسکالرشپس پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ہزاروں لوگوں کو یہ جو اسسٹیو ڈیوائسز ہے، ویل چیئرز ہو گئے، سلائی مشینیں ہو گئے، ہیئرنگ ایڈز ہو گئے، جو بیساکیاں ہوتے وہ تو ہم ہر سال اور ساتھ ساتھ ہم ہر سال رمضان پیکیجز اور فیوچر میں بھی میرا ایک وہ ہے پورے خیبر پختونخوا کے لیے انشاءاللہ ہم اس پہ ہم نے کام بھی کیا. انشاءاللہ ان قریب اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ڈسیبلٹی کمپلیکس بنائیں گے. اس میں انشاءاللہ فزیکل ریہیبلیٹیشن سے لے کر اسکل ڈیولپمنٹس تک انشاءاللہ ان کو ہم چلے. زبردست عرفان، یہ بہت زبردست آپ کے انیشیٹوز ہیں اور آپ بہت اچھا اور بہت بڑا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. سو مچ. اور کتنی عزم و ہمت کی مثال عرفان اللہ جان.